بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، مشنری یا اسکولوں میں مسلم طلبہ کا انجام کے حوالے سے جو اللہ کے ولی نے کتاب لکھی ہے عربی میں، اس کا ہم لوگ اردو ترجمہ جو اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس نشست میں ہم اس کے آگے شروع کر رہے ہیں۔ یقیناً ساتھی جو باقاعدگی سے سن رہے ہیں وہ یقیناً اس سے آگے بھی شیئر کرتے ہوں گے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں اس کے آگے۔ آج اس بات کو جتنا عام کرنے کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو میں سنا رہا ہوں، یہ عربی رسالے کا اردو ترجمہ ہے جسے علامہ یوسف نبھانی نے 1930 سے پہلے کچھ عرصہ لکھا تھا، 1830، 1930۔ اس وقت کے احوال کی فکر انگیز گفتگو سے بھر دیا۔ ان کی یہ تحریر دین کا درد رکھنے والے آنکھ نم کر دیتی ہے، دین کا درد رکھنے والوں کی آنکھ نم کر دیتی ہے، کیونکہ کس طرح والدین اپنے بچوں کو محنت مشقت کر کے پالتے ہیں، مگر وہ اپنے بچوں کو پھر اسکولوں کالجوں کی آگ میں ڈھونس دیتے ہیں، جہاں پر بچے ان کے دینی، اخلاقی، روحانی اقدار کا جو ہے نا وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اس چاند کو کچھ بھی ہو جائے، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے جب ہم نے دوزخ کی آگ میں پھینک رہے ہوتے ہیں تو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم نے جو کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ خود ہی یہود و نصارہ کے ہاتھوں ان کی تعلیم کے ذریعے جہنم 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 کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آگے جو سلسلہ چل رہا ہے وہیں سے میں پھر دوبارہ سے جوڑ رہا ہوں تمام کے تمام ساتھی اس حقیقت کو جان کر کے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشن کریں۔ تو اس میں اگلی نشست میں جو ہم نے تقدیم کے حوالے سے پڑھ لیا تھا، اس میں اب جو اگلا ہمارا جو باب ہے وہ یہ تھا کہ بچوں کی، اس کا موضوع تھا بحث اول، مقدمہ بحث اول میں تھا۔ یہ مبحث دوم کی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح ہے، شرح مسلم ریاض الصالحین، اور ابن اللان کی شرح ریاض الصالحین کا اختصار ہے، بجز شیخ الاکبر کی عبارت کے جو میں نے ان کی کتاب سے نقل کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی، اس کے بارے میں ان کی طرف سے خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمہ نے حقائق میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے النصح لکم کی تفسیر یہ کی ہے، میں ہدایت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ شاہ کرمانی نے فرمایا، نصیحت کی علامت یہ تین ہیں: مسلمانوں کو مصائب میں مبتلا دیکھ کر دل کا غم اور رنجیدہ ہونا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ایسے کاموں کی جانب رہنمائی کرنا جو ان کے لیے مفید ہو، اور جن اگرچہ وہ اپنی جہالت اور نادانی سے اس ہدایت اور رہنمائی کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا درد رکھیں، ان کے لیے خیر خواہی والا معاملہ رکھیں، اور اگر وہ غلط کاموں میں ملوث ہیں تو ان کو اچھے کاموں کی طرف لائیں اور برے کاموں سے انہیں نفرت دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انا لکم ناصح امین، میں خدا کی عبادت کرنے اور اس کے ماں سوا خداؤں سے رشتہ ناتا توڑ لینے کا جو حکم تمہیں دے رہا ہوں، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہاری بھی خواہ ہوں، اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور خیر خواہی کرنے میں امانت دار ہوں۔ اس بارے میں حدیثیں بھی بکثرت وارد ہیں۔ ام مسلم ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، یعنی یہ دین کا ستون اور اس کا اقوام ہے۔ جیسے کہ فرمایا حج عرفہ ہے، یعنی حج کا ستون اور اس کا قوام مدار
وقوف عرفہ ہے۔ اس حدیث میں دین کو نصیحت قرار دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی اتنی زیادہ تعریف فرمائی کہ اس سے پورا دین ٹھہرایا گیا۔ گرچہ اس کے علاوہ اور بہت سے اوصاف و خصائص پر بھی مشتمل ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ خطابی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے اس پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کے اسماء و صفات میں جدال و نزاع نہ کرنا، اس کو صفات و جمال و کمال سے متصف کرنا، ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے اس کو پاک جاننا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اسی کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض رکھنا، اس کے فرما برداروں سے دوستی کرنا اور نافرمانوں سے دشمنی رکھنا، اس کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جہاد کرنا، اس کی نعمتوں کا معترف ہونا، ان نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا، تمام معاملات میں اخلاص برتنا، مذکورہ تمام اوصاف کی جانب دعوت دینا اور ان پر لوگوں کو بھارنا، لوگوں کے ساتھ نرمی والا سلوک رکھنا اور ان باتوں کو ان کی تعلیم دینا جنہیں وہ سمجھ سکتے ہوں۔ خطابی نے مزید کہا کہ ان اوصاف میں در حقیقت بندے کی خیر خواہی اپنی ہی خیر خواہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یہ خیر خواہی اللہ کی کتاب کے لیے ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ کتاب اللہ کی خیر خواہی کا مطلب ہے اس پر ایمان رکھنا۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کی نازل کردہ ہے، مخلوق کا کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان اس جیسا کلام پیش کرنے پر قادر نہیں۔ کما حق ہو اور اچھے انداز میں اس کی تلاوت کرنا، تلاوت کے وقت فروتنی اختیار کرنا، حروف کی صحیح ادائیگی کرنا، تحریف کرنے والوں کی بے جا تعویلوں سے اس کی حفاظت کرنا، اس کی تمام باتوں کی تصدیق کرنا، اس کے حکام سے آگاہ ہونا، اس کے علوم کو سمجھنا، اس کے حکم کی بجا آوری کرنا، اس کی نصیحتوں پر دھیان دینا، اس کے عجائب پر غور و فکر کرنا، اس کی محکم آیتوں پر عمل پیرا ہونا، متشابہات کو حق ماننا، اس کے عام و خاص اور ناسخ و منسوخ اور اس کی تمام وجوہ و انواع کی تلاش و جستجو کرنا، اس کے علوم کی نشر و اشاعت کرنا، لوگوں کو اس کی ان نصیحتوں کی جانب بلانا جنہیں ہم بیان کر چکے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خیر خواہی اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، آپ کی لائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان رکھنا اور جن باتوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے باز رہنا، زندگی میں اور وفات کے بعد آپ کی نصرت اور حمایت کرنا، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، دوستوں سے دوستی رکھنا، آپ کے حق کو عظیم جاننا، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ کے طریقہ و سنت کا احیاء کرنا، آپ کا پیغام عام کرنا، آپ کی احادیثوں کی نشر و اشاعت کرنا، ان کے علوم سے فائدہ اٹھانا، ان کے معانی کی سمجھ پیدا کرنا، لوگوں کو ان کی جانب بلانا، ان کی تعلیم دینے میں نرمی اور مہربانی سے کام لینا، ان کو عظیم و جلیل جاننا، انہیں پڑھنے کے وقت باادب رہنا، علم نہ ہونے پر ان میں کلام کرنے سے باز رہنا، ان سے نسبت و تعلق رکھنے کی وجہ سے محدثین کی تعظیم کرنا، آپ کے اخلاق و عادات کو اختیار کرنا، آپ کے آداب کو اپنانا، آپ کی آل اور آپ کے صحاب سے محبت کرنا، باب سنت میں بدعتیوں سے اور کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر طعن کرنے والے سے بغض رکھنا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ خیر خواہی ائمہ مسلمین کے لیے ہے، ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ حق پر ان کی مدد کرنا، اس میں ان کی فرما برداری کرنا، انہیں اس کا حکم دینا، نرمی و لطف کے ساتھ انہیں متنبہ کرنا، پند و موعظت کرنا، انہیں مسلمانوں کے ان حقوق سے آگاہ
وہ باخبر کرنا جن سے وہ غافل ہیں، جو ان تک رسائی حاصل نہ کر سکیں، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کے لیے مسلمانوں کے دلوں کا مانوس ہونا، جھوٹی تعریف کر کے انہیں دھوکے میں نہ ڈالنا، ان کے لیے صلاح و فلاح کی دعا کرنا۔ یہ سب اس بنا پر ہے کہ آئمہ سے مراد خلفاء وہ لوگ ہیں جن پر مسلمانوں کے معاملات کی انجام دہی کی ذمہ داری ہے۔ یہی مشہور ہے اور خطابی نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے لفظ آئمہ کو علماء دین کی تعویل میں بھی لیا جاتا ہے، اور ان کی خیرخواہی کا مطلب ہوگا ان کی روایات کو قبول کرنا اور احکام میں ان کی تقلید کرنا، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خیرخواہی عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ دنیاوی اخروی مصلحتوں کی جانب ان کی رہنمائی کرنا، ان مصلحتوں پر اپنے قول اور عمل سے ان کی مدد کرنا، ان کی پردہ پوشی کرنا، ان کی ضروریات پورا کرنا، ان سے ضرر رساں چیزوں کو دور کرنا، ان کے لیے نفع بخش چیزوں کے حصول کا سبب بننا، نرمی کے ساتھ انہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جو خود پسند ہو وہی ان کے لیے بھی پسند کرنا، اور جو خود ناپسند ہو وہ ان کے لیے بھی ناپسند کرنا۔ اپنے قول و فعل سے ان کی جان، مال اور عزت کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ انہیں نصیحت کی ان تمام قسموں کو اختیار کرنے پر برا کے کرنا، ان کا بیان ہم نے ابھی کیا ہے۔ اسلاف اکرام میں کچھ ایسے بھی تھے جو نصیحت و خیرخواہی میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو نقصان میں ڈال دیا اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اب ابن بطال نے کہا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نصیحت اور خیرخواہی کا کام دین اور اسلام ہے، اور اس پر بھی دلیل ہے کہ دین قول پر واقع ہوتا ہے۔ نصیحت کا فرض کفایہ ہے، جسے اگر ایک شخص بھی ادا کر دے تو وہ باقی تمام لوگوں سے ساقط ہو جائے گا۔ بقدر ضرورت طاقت اس وقت واجب ہے جب نصیحت کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس کی نصیحت قبول کی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی اور اسے اپنے اوپر کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ لیکن جب اسے لوگوں کی طرف سے کسی اذیت اور تکلیف کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نصیحت صرف جائز ہے، لازم نہیں۔ صحیح متفق علیہ حدیث میں نبی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، یعنی ان سے یہ عہد و پیمان کیا کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ابن صلاح نے کہا، اس حدیث کو دشوار اور مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیو، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کو پھر آگے جوڑتے ہوئے آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس طرح پھر ریکارڈنگ لمبی ہو جاتی ہے اور آپ ساتھی شاید کسی ضروری کام میں مشغول ہوتے ہیں اور رک کے سنتے ہوں، تو پھر یہیں سے آگے سلسلہ جو ہے نا وہ جوڑی رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔